بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل لرن القرآن تجوید میں خوش آمدید۔ آج کا جو لیسن ہے وہ ہے لیسن نمبر 1.4۔ اس سے پہلے والا جو لیسن ہے اس میں آپ لوگوں نے سیکھا ہونٹوں کے حروف کے بارے میں۔ ہونٹوں کے حروف جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ ٹوٹل 4 ہیں، با، وا، ما اور فا۔ یہ جو چاروں حروف ہیں ان کا جو آپ نے مخرج جو ہے اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ لوگوں نے سیکھا۔ آج آپ لوگ سیکھیں گے زبان کی نوک کے حروف۔ یہاں پر سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ زبان کی نوک کے جو حروف ہیں وہ ٹوٹل 12 ہوتے ہیں، اور یہاں پر سب سے پہلا جو ہم نے حرف ہے وہ سا لیا ہے۔ ہم نے زبان کی جو نوک کے حروف ہیں ان کو ہم نے ترتیب کے ساتھ لکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم اس کو آسانی سے آپ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنے آج کے مخرج یعنی سا کی طرف۔ تو سا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک کو تھوڑا سا باہر نکال کر اوپر کے دانتوں کی نوک سے لگا کر ہم سا کا مخرج جو ہے وہ ادا کریں گے۔ اگر سا کا مخرج آپ لوگوں کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا نہیں آتا تو زبان کی نوک کو تھوڑا سا زیادہ باہر نکالیے اور سا کا مخرج ادا کریے۔ اس کی بار بار پریکٹس کیجئے تاکہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے پڑھنا آ جائے۔ یہاں پر اس چیز کو آپ لوگوں نے مد نظر رکھنا ہے کہ سا کو سا یعنی سین یا صاد کی طرح بالکل بھی نہیں پڑھنا۔ اگر آپ اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو جو لفظ ہے اس کا مطلب بالکل بدل جاتا ہے، جو کہ گناہ ہے۔ تو چلیے ہم پریکٹس کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ ساتھ دہرائیے اور اس کی پریکٹس کیجئے۔ ہم نے یہاں پر جو ہے سا کو جزم کے ساتھ لیا ہے، یعنی یہاں پہ ہم نے سات ساکنہ لیا ہے، اور ہم نے یہاں پر حمزہ لیا ہے، یعنی الف کے اوپر ہم نے زبر لگایا تو یہ حمزہ بن جائے گا۔ چونکہ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو تو اس سے وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو ہم نے یہاں پر حمزہ اور ساکنہ لیے ہیں۔ ہم اس سے اس کی پریکٹس کریں گے۔ آپ میرے ساتھ ساتھ دہرائیے اور پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اس، اس، اس۔ زبان کی نوک کو تھوڑا سا باہر نکالیے اور آگے والے جو 2 دانت ہیں اوپر والے ان کے کناروں سے لگائیے اور پڑھیے اس، اس، اس۔ اسی طرح سے اب ہم سا کی پریکٹس کریں گے زبر، زیر اور پیش کے ساتھ۔ آپ میرے ساتھ ساتھ دہرائیے اور آپ بھی اس کی پریکٹس کیجئے تاکہ آپ لوگوں کو یہ اچھے طریقے سے پڑھنا آ جائے، کیونکہ یہ وہ حروف ہیں جو کہ قرآن پاک میں ہر سطر میں آتے ہیں اور ہر صفحے پر آتے ہیں، جو کہ بار بار آتے ہیں اور ہمیں بار بار ہم ان کو پڑھتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کے دوران۔ تو چلیے پڑھتے ہیں ہم۔ سا، سی، سو، سا، سی، سو، سا، سی، سو۔ چلیے اب ہم تنوین کے ساتھ پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگ بھی پریکٹس کریے اور آپ بھی اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کو تنوین کے ساتھ بھی یہ حرف جو ہے اچھے طریقے سے پڑھنا آ جائے۔ پڑھیے میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی پریکٹس کیجئے۔ سن، 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 سن۔ اسی طرح سے ہم نے یہاں پر سا کے کچھ الفاظ لکھے ہیں۔ اب ہم سا کے الفاظ کی پریکٹس کرتے ہیں، اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ ان الفاظ کو دہرائیے اور پریکٹس کیجئے تاکہ آپ کو سا کا مخرج جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کرنا آ جائے، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ اگر سا جو ہے لفظ میں آ جاتا ہے، یعنی سا کسی بھی لفظ کے درمیان میں آ جاتا ہے، شروع میں آ جاتا ہے یا آخر میں آ جاتا ہے، تو ہم کیسے پڑھیں گے۔ تو چلیے یہاں پر ہم سا کے جو ہے کچھ الفاظ پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی پریکٹس کیجئے اور پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ ثلاثہ، ثلاثہ، ثلاثہ۔ دوسرا لفظ ہم لیں گے سا کا، کوثر، کوثر، کوثر۔ اسی طرح سے ہم سا کا جو تیسرا لفظ ہے وہ پڑھیں گے ثم، ثم، ثم۔ آپ ان الفاظ کی اور اس حروف کی جو ہے مخرج کو ادا کرنے کی بار بار پریکٹس کیجئے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے پڑھنا آ جائے۔ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔